طے پا گیا ہے جس کو امریکی صدر نے باقاعدہ طور پر اعلان کیا ہے۔ اہمیت اور یہ کہنا کہ ہم ہیں اس ملک میں، یہ ثابت کرنے کے لیے ملک کو انتشار کا شکار کرنا، ٹی ایل پی کے ساتھیوں سے میں گزارش کروں گا کوئی اس سے باز آ جائیں۔ اگر ہمارے ملک پاکستان کے اندر بعض شر پسند عناصر ابھی تک ملک میں احتجاج کر کے ملک کے امن کو بھی خراب کر رہے ہیں۔ علماء کرام نے غزہ امن معاہدے کو خوش عین قرار دیا، کہا فلسطین سمیت پوری دنیا اس معاہدے پر خوش ہے۔ انتشار پسند ٹولہ پاکستان میں امن خراب کرنے کی کوشش کر رہا ہے، عوام اسے مسترد کرے۔ ریاست کسی جتے کے ہاتھوں بلیک میل نہیں ہوگی، پرامن احتجاج سب کا حق ہے مگر انتشار کی اجازت نہیں، وزیر مملکت داخلہ طلال چودھری نے واضح کر دیا، کہا ٹی ایل پی کی جانب سے احتجاج کی بجائے فساد پھیلایا جا رہا ہے، جتوں کی سیاست اور مطالبات منوانے کی اب کوئی گنجائش نہیں۔ وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر مملکت طلال چودھری کا فیض آباد کا دورہ، مختلف علاقوں میں سیکورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی کی اسلام آباد پولیس اور فیڈرل کانسٹیبلری کے جوانوں سے ملاقات، پولیس اور ایف سی کے جوانوں کے جذبے کو سراہا۔ یہ جو خیبر پختونخوا میں دہشت گردی ہے، اس کے پیچھے یہی سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ ہے۔ پاکستان کی ریاست، اس کی افواج اور اس کے ادارے they will not be bothered by any sort of political distortions اور سیاسی شعبدہ بازی، اور ریاست پاکستان اور اس کے عوام will not and cannot be left to the whims of any single person who is singularly the most responsible person from bringing terrorism back to Pakistan and especially Khyber Pakhtunkhwa۔ خیبر پختونخوا میں دہشت گردی کے پیچھے سیاسی اور مجرمانہ گٹھ جوڑ، سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دہشت گردوں کو جگہ دی گئی، گورننس اور عوامی فلاح بہبود کو جان بوجھ کر کمزور کیا گیا۔ دہشت گردوں اور جرائم پیشہ عناصر کے گٹھ جوڑ کو مکمل مقامی اور سیاسی پشپناہی حاصل ہے۔ کسی فرد واحد کو یہ اختیار نہیں دیا جا سکتا کہ وہ اپنی ذات کے لیے ریاست اور پاکستانی عوام کا سودا کرے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کی اہم پریس کانفرنس، سوال کیا، کیا آپ کو یہ آواز نہیں آتی کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کر لیے جائیں؟ کیا آپ اس نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہے ہیں؟ کیا ہر مسئلے کا حل بات چیت ہے؟ اگر مسئلے کا حل بات چیت میں تھا تو 6 اور 7 مئی کو بات چیت کیوں نہیں کی؟ عوام یہ کیوں نہیں کہا کہ اگلے دن بات چیت کر لیتے؟ مذاکرات ہی حل ہوتے تو پھر جنگیں کبھی نہیں ہوتی۔ اب سٹیٹس کو نہیں چلے گا۔ جو شخص یا گروہ کسی مجبوری کی وجہ سے یا اپنے فائدے کی وجہ سے خارجیوں کی سہولت کاری کر رہا ہے، اس کو پاس 3 واضح چوائسز ہیں۔ اول کہ وہ خود ان خارجیوں کو ریاست کے حوالے کرے، یا پھر وہ دہشت گردی کے خلاف کارروائیوں میں ریاست کے اداروں کے ساتھ مل کر اس ناسور کو اپنے انجام تک پہنچائے تاکہ معصوم عوام کو نقصان نہ ہو۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کر لیں تو پھر خارجیوں کے سہولت کار ہوتے ہوئے ریاست پاکستان کی طرف سے بھرپور ایکشن کے لیے تیار ہو جائے۔ اسٹیٹس کو نہیں چلے گا، سہولت کاروں کے پاس 3 راستے۔ پہلا راستہ خوارج کو ریاست کے حوالے کریں، دوسرا راستہ ریاست کے ساتھ مل کر دہشت گردی کا ناسور ختم کریں، اور تیسرا راستہ اگر ایسا نہیں کیا تو سہولت کار پاک فوج کے ایکشن کے لیے تیار ہو جائیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح اور ڈور ٹوک پیغام۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، ہمیں اپنی سیاست میں نہ لائیں، فوج کو گھٹیا بیان بازی اور گمراہ کن پروپیگنڈے سے دور رکھیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، کسی بھی عہدے پر ہو۔ اگر وہ دہشت گردوں کی سہولت کاری یا معاونت کر رہا ہے تو اس کے لیے زمین تنگ کر دی جائے گی۔ 9 مئی فوج کا نہیں، عوام کا مقدمہ ہے، ایسے واقعات کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچانا ہوگا۔ سر، حمید لنگراج، جی ٹی وی نیوز سے۔ اس بیانیے کو اب آپ ریاست یا حکومت ختم کرنے کے لیے جن ایشوز کی آپ بات کر رہے تھے، گورننس پوائنٹس آپ بتا رہے تھے، کیا ان ایشوز کو بھی آپ ریاست یہ ریکمینڈ کرے گی ان اداروں کے کہ مختلف ایشوز کے اوپر بات کی جائے، نہ صرف پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ اور ویسٹ آف ٹائم کیا جائے؟ ہم ایک ریاست کا ادارہ ہے
जिस तरह हमारी कोई एथनिक और हमारी कोई रिलीजियस कोई प्रेफरेंस नहीं है, हमारी किसी किस्म की कोई पॉलिटिकल प्रेफरेंस नहीं है। हमारे लिए तमाम सियासतदान काबिल एहतराम है, लेकिन आपकी सियासत रियासत से ऊपर नहीं। GTV न्यूज़ के नुमाइंदे हमिद लंगरा के सवाल पर DG ISPR का तफसीली जवाब। कहा, दहशतगर्दों के सहूलतकार किसी भी ओहदे पर हो कार्रवाई होगी।